نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل 42، اولو الالباب سے خطاب، عقل والوں سے۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ عقل انسانی کو خراب کر دیتے ہیں، عقل کو بگاڑ دیتے ہیں، اور عقل ہی انسان کو باقی مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ دو ایسے آدمیوں کا موازنہ کیجئے جو عقل مند کہے جاتے ہوں۔ دو لوگ ذہن میں لائیے، ان کو کمپیئر کیجئے جن کو لوگ عقل مند سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے اور دوسرا عاصی و نافرمان، کیونکہ بعض اوقات گناہگاروں میں سے بھی کچھ یا بے دین لوگوں میں سے بھی کچھ بڑے عقل مند مشہور ہو جاتے ہیں۔ مطیع و فرما بردار آدمی کی عقل و خرد یقیناً وافر اور مکمل ہوگی، اور اس کی فکر اور رائے صحیح اور سلجھی ہوئی ہوگی، اصابت رائے سے وہ زیادہ قریب ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ قرآن حکیم کا زیادہ تر خطاب اولو الالباب اور اولو العقل سے ہے۔ مثلا واتقون یا اولی الالباب، البقرہ 197، اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرتے رہو، اور فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، المائدہ 100، اے عقل مندو تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ انما یتذکر اولو الالباب، الزمر آیہ 9، نصیحت عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس قسم کی بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ اس شخص کو کون عقل مند کہے گا جو اس ذات کی نافرمانی کرے جس کے قبضہ قدرت میں اس کی جان ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ اگر کسی نے آپ کے بال پکڑے ہوئے ہوں یا آپ کے پاؤں باندھ دے کوئی، اور وہ آپ کو کوئی کام کرنے کو کہے، آپ کیا کریں گے؟ فوراً بات مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نافرمانی کریں گے تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو جس رب کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو جان آزاد کیسے ہوگی؟ جس کے گھر میں یہ رہتا ہے، یعنی زمین پر، اور اچھی طرح جانتا ہے کہ صاحب خانہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی تمام حرکات و سکنات کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے، کوئی چیز اور اس کی کوئی بات اس سے مخفی نہیں، اور پھر یہ کہ وہ صاحب خانہ کی ناراضی پسند نہیں کرتا، اس کی نعمتوں سے مستفید ہونا چاہتا ہے، باوجود ان تمام باتوں کے ہمہ اوقات یہ وہی کام کرتا رہتا ہے جس پر اللہ کا غضب، قہر اور لعنت برستی رہتی ہے، وہی کام کرتا رہتا ہے جو اسے اس کی رحمت سے دور پھینک دیتے ہیں کہ وہ اسے اپنے دروازے سے نکال دے۔ وہ کام اس کے لیے موجب ذلت اور رسوائی ہے، اور اسے اس کے دشمن نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس کے سخت ترین دشمن ہیں۔ اللہ کی نگاہوں سے اسے گرا دیتے ہیں اور اس کی رضامندی اور محبت سے اسے دور پھینک دیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے نزدیکی اور تقرب ہی میں ہے، اور اسی کے تقرب میں فوز و فلاح کی برکتیں میسر آ سکتی ہیں، اسی کے تقرب سے اولیاء اللہ میں اسے شمولیت نصیب ہو سکتی ہے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ اور اس قسم کی بے شمار اور لاتعداد نعمتیں، کرامتیں اور عزتیں اہل طاعت کے لیے موجود ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ مثلا کسی جگہ داخلہ لیتے ہیں، کسی اسکول کالج میں، اور پھر نہ آپ انتظامیہ کی بات مانتے ہیں، نہ آپ کسی استاد کی بات مانتے ہیں، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ نے اگر بہت سی اچیومنٹس بھی کی ہوں اور آپ کا رویہ درست نہ ہو تو آپ ایوارڈ کے مستحق نہیں قرار پاتے۔ تو ہم اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں، اس کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسی کو ناراض کر رہے ہیں، تو کس بات پہ ایوارڈ ملے گا؟ جو عقوبتیں اور سزائیں اوپر بیان کی گئی ہیں، اور ان سے بھی کہیں زیادہ سزائیں اہل معصیت کو دی جائیں گی، بس اس عقل کو عقل کون کہے گا جو گھڑی بھر کی یا ایک دن کی یا چند دنوں کی لذت و مسرت کو، جس کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں، آخرت کی دائمی نعمت، دائمی فوز و فلاح اور عظیم ترین کامیابی و کامرانی کے مقابلے میں ترجیح دے۔ آخرت کی فوز و فلاح تو وہ چیز ہے جس سے دنیا عقبہ کی تمام تر سعادتیں وابستہ ہیں۔ کسی کے پاس اگر وہ عقل نہیں ہے جو اس کے حق میں حجت کا کام دے سکے
تو وہ یقیناً مجنون اور دیوانہ ہے، بلکہ مجنون اور دیوانہ تو اس سے اچھا ہے کہ اسے انجام کی سلامتی اور آخرت کی عافیت اور نجات تو میسر آئے گی، کیونکہ ان کا حساب جو نہیں۔ یہ تو عقل کی کوتاہی پر ایک حیثیت سے روشنی ڈالی گئی۔ اب عقل عیشی اور عقل معاشرتی کی کوتاہی پر بھی غور کیجیے، یعنی زندگی میں جو ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں یا تعلقات میں معاشرتی، اگر مذکورہ نقصانات میں عقل عیشی کے نقصانات کا اشتراک نہ بھی سمجھا جائے تو ایک موٹی سی بات عقل عیشی کی کوتاہی اور خرابی کی جانچ یہ ہے کہ ہم ایسے دو آدمیوں کو سامنے رکھیں جن میں ایک ہمارا مطیع و فرما بردار ہے اور دوسرا نافرمان و سرکش۔ مثلا آپ کے دو بچے ہیں، ایک بات مانتا اور دوسرا نہیں مانتا، دو اسٹوڈنٹس ہیں، ایک بات مانتا اور دوسرا نہیں مانتا، صاحب واضح ہو جائے گا کہ دونوں میں سے کون عقل مند ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کوتاہ عقلی کی مصیبت عام ہو چکی ہے، بلکہ درجہ جنون کو پہنچ چکی ہے۔ ظاہر ہے الجنون فنون، جنون کی بہت سی قسمیں ہیں، فنون یعنی بہت سے اس کے حصے ہیں، لیکن یہ ایسا جنون ہے کہ اللہ کے مخصوص بندوں کے علاوہ ہر چھوٹا بڑا اس میں مبتلا ہے۔ یا للعجب، یہ کیسی عقلیں اور کیسی عقل مندیاں ہیں۔ اگر عقلیں صحیح ہوتی تو یہ بات نہایت آسانی سے سمجھ لیتی کہ حقیقی لذت و فرحت، حقیقی سرور اور خوشگوار عیش و زندگی تو وہی ہے جس میں منعم حقیقی کی رضامندیاں موجود ہوں، کیونکہ ہمہ قسم کی نعمتیں اسی کی رضامندی سے اور ہمہ قسم کے مصائب و آلام اس کی خفگی اور ناراضگی ہی سے وابستہ ہیں۔ نعمتیں اور انعام اللہ کی اطاعت سے وابستہ ہیں اور مصائب اور پریشانیاں اس کی نافرمانی سے وابستہ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، تسکین قلب، سرور نفس، حیات قلب، لذت روح، لذت آگی عیش، خوشگوار زندگی تو وہی ہے جس میں منعم حقیقی کی رضامندیاں شامل ہوں۔ جو قیمتی اور انمول نعمتیں اسے منعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ جو حقیقت میں انعام دینے والا ہے کی رضامندی سے حاصل ہوں گی، وہ اس قدر بیش بہا ہوں گی کہ اگر اس کا شمع برابر یعنی ذرہ برابر بھی دنیا و ما فیہا کی نعمتوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں گی۔ کسی انسان کو اس نعمت میں سے ادنا معمولی سے معمولی حصہ بھی مل جائے تو وہ دنیا و ما فیہا کو بھی اس کے عوض میں منظور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ معمولی سا حصہ اس قدر قیمتی ہوگا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بھی زیادہ ہوگا۔ آخرت کی مختصر سے مختصر نعمت بھی ایسے ہوگی کہ وہ ان تمام مشقتوں اور انواع و اقسام کے ہموم اور غموم سے پاک ہوگی جو دنیا داروں کو دنیاوی نعمتوں کی تحصیل میں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ آخرت کی نعمتوں کا تو یہ حال ہے کہ ابھی دو نعمتیں بلا کسی مشقت و تکلیف کے مل گئی اور دوسری دو نعمتوں کا انتظار ہے، اور اگر وہ بھی بلا مشقت و محنت کے حاصل ہو گئی تو اگلی کا انتظار کرو۔ بس حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون، سورۃ النساء آیہ 104۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو انہیں نہیں۔ لا الہ الا اللہ، وہ آدمی کس قدر کوتاہ عقل اور کم سمجھ کہا جائے گا جو موتی کو مینگنی کے عوض اور مشک یعنی مسک کو گوبر کے عوض فروخت کر ڈالتا ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کے مقابلے میں ان لوگوں کی رفاقت کو ترجیح دیتا ہے جن پر اللہ کا غضب اتر چکا ہے اور جن پر اس نے لعنت بھیجی ہے اور جن کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت ہی برا مقام ہے۔ تو کیا خلاصہ ہے اس کا؟ معصیت عقل سلیم کو سلب کر لیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے، عقل مند آدمی کبھی بد اخلاقی سے بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ عقل مند آدمی غیبت نہیں کرے گا، تانے نہیں دے گا، کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ کیوں؟ وائی؟ آپ نے دیکھو گا عقل مند اور سمجھدار لوگ ایسے کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ شاباش، ویری گڈ آنسر۔ کیونکہ انہیں پتا ہے ریسپانس میں وہی کچھ ملے گا، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ لہٰذا وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے امیج کو قائم رکھنے کے لیے ایسے کسی رویے کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ عقل مند انسان جو ہے وہ سیلف کنٹرولڈ ہوتا ہے، اپنی آواز، اپنی ٹون، اپنے لہجے، اپنے رویے پر کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو واپس وہی ملے گا اس کو۔ کہتے ہیں نا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو آپ کو دینی پڑے گی. آپ صرف لوگوں کے سامنے نہیں، غائبانہ طور پر بھی ان کو عزت دیں. جب آپ غائبانہ طور پر ان کو بدنام کرنے کی کوئی بھی کوشش کرتے ہیں تو حقیقت میں اپنی عزت کھو دیتے ہیں، اپنا اعتبار کھو دیتے ہیں. جی، عقل مند لوگ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے گڑھا کھو دیں گے تو خود گریں گے اس میں. عقل ایک رہنما بھی ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ چراغ بجھنے لگتا ہے، تو پھر انسان کو راستہ صحیح نہیں نظر آتا اور وہ غلط رستوں پہ چل پڑتا ہے. اور خواہشات، خود پسندی، اپنی ذات کی اہمیت، تکبر، یہ عقل کے چراغ کو بجھا دیتی ہیں. اندھا بن جاتا ہے نا انسان، خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں، لہذا پھر وہ عقل سے کام نہیں لیتا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. اسی طرح دیگر خواہشات بھی. جی 200 پیج پر فرسٹ پیراگراف. معاصی یعنی گناہ کی ایک سزا یہ ہے کہ عقل انسانی کو خراب کر دیتے ہیں، یعنی گناہوں کی وجہ سے غلط خواہشات اور گناہ یہ انسان کی عقل میں خلل کر دیتے ہیں، یعنی پروگرامنگ خراب کر دیتے ہیں. دو ایسے آدمیوں کا موازنہ کیجیے جو عقل مند کہے جاتے ہیں. ایک اللہ کا فرما بردار ہے، دوسرا نافرمان. فرما بردار آدمی کی عقل مکمل ہوگی، اس کی فکر سلجھی ہوئی ہوگی، صحیح رائے کے قریب ہوگا. اصابت رائے کا مطلب تو درست رائے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بات سمجھاتے ہیں کیونکہ وہی سمجھیں گے، یعنی زیادہ ہوتی ہے اور کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو نافرمان ہیں شاطر بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے سمارٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی عقل کہاں استعمال کرتے ہیں؟ غلط کاموں میں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں بے وقوف ہوتے ہیں. انہوں نے پوچھا سائنٹسٹ کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے؟ بات یہ کہ بیسیکلی ان کا کام تو ریسرچ کرنا ہوتا ہے، جو کچھ انہیں نظر آ رہا ہے اس کو خود کرید رہے. اگر ان کے ارادے اور نیت میں خدا کے وجود کو غلط ثابت کرنا یا غلط طریقے کی طرف لوگوں کو نہ لے جانا، تو جب تک وہ اس کے مقاصد غلط نہیں تو نتائج بھی غلط نہیں ہوں گے. اور اس میں تو وہ عقل کا استعمال صرف چیزوں کو ڈسکور کرنے میں لگا رہے ہیں، اور یہاں اگر کمی ہو جاتی ہے جب اس سے وہ صحیح انجام کو نہیں پہنچتے تو عقل ناقص ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ کامل عقل وہ ہے کہ جو انجام میں درست نتائج لائے. اصل عقل مندی کیا ہے کہ انسان خود کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ماحول کو، اللہ کو، کائنات میں غور و فکر کو صحیح معنوں میں پہچانے اور پھر صحیح مقام پر رکھے، صحیح پرسپیکٹو میں رکھے اور پھر اس کے مطابق کام کرے. کسی ایک چیز کو بھی غلط سمجھا تو مشکل ہوگی. جی، یعنی گناہ جو ہوتا ہے وہ تھنکنگ کو کلاؤڈنگ کر دیتے ہیں، یعنی صحیح چیز نظر نہیں آتی. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفر کا نتیجہ کیا ہے. پہلے ہی پارے میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. تو بنیادی طور پر کفر کی وجہ سے انہوں نے عقل کا نقصان کیا. جی، کس کا؟ متورع، یعنی جس کے اندر خوف ہو، ورع، تقوی، خوف. کیا عقل مند آدمی اپنے امیج کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا کرتا ہے یا نیت کچھ اور ہوگی؟ نیت اللہ کی اطاعت ہوگی. اور امیج کو برقرار رکھنا یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے کہ انسان کے لیے وہ ایک ڈر یا خوف بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر انسان غلط کاموں سے بچتا ہے. کسی کا سوال تھا، بعض اوقات انسان کے اندر اللہ کی عظمت بھی ہوتی ہے، وہ اللہ سے محبت بھی کرتا ہے اور حیا بھی ہوتی ہے، پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسے کہ انسان کے جو ایمان ہے نا وہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. تو جس وقت وہ مطلوبہ لیول سے ڈراپ کرتا ہے نا تو پھر انسان اس غلط کام میں جا پڑتا ہے. اور یہ انسان کی ویکنس ہوتی ہے، یعنی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا. اب یہ جو کیفیت ہے اونچی نیچی ہونے کی اور انسان سے غلط کام ہو جانے کی یا گناہ ہو جانے کی، اگر کوئی شخص عقل مند ہے اور اس کو پہچان جائے کہ غلطی ہو گئی اس سے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً کچھ پھٹ جائے تو سینے لگتا ہے، کچھ ٹوٹ جائے تو جوڑنے لگتا ہے، یعنی فوراً اصلاح شروع کر دیتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے، کیونکہ خلق الانسان ضعیفا. اگر ہم غلطی نہ کریں تو پھر کیا ہو؟ ہمارے اندر ایک بڑی غلطی جنم لے. وہ کون سی؟ تکبر کی. تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ زیادہ پیارے ہیں جو گناہ کر کے معافی مانگتے اور پلٹتے. اس کا یہ مطلب نہیں گناہوں کا رستہ کھول جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اعتراف کرے کہ میں کمزور ہوں،
اور مجھ سے ہو سکتا ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. اور بہت سے اسباب بن جاتے ہیں. کبھی انسان جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے، کبھی انسان ذہنی کسی پریشانی کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے، کبھی انسان کوئی غلط کام کر چکتا ہے تو اس کے نتیجے میں غلط کام آ رہا ہوتا ہے. کئی اسباب ہوتے ہیں، لیکن جب تک اس کے اندر اللہ کی عظمت، حیا اور محبت ہے، وہ فوراً پلٹتا اور اصلاح کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. عقل مند جو ہے نا، وہ کبیرہ گناہوں سے بہرحال بچتا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. جی بالکل، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ عقل مند ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.